بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لانچ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ حبیب اور پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اب کیا وہی غالب ہیں؟ کیا کہہ دیجئے، میں نے تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ سورۃ الانبیاء کا آیت کا 44 سے 45 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور کچھ خبریں بھی ہم شامل کریں گے۔ بات کر لیں گے ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، بھارتی جارحیت کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کیمپ پر دھاوا، 1 اہلکار ہلاک اور 2 حملہ آور مارے گئے۔ انڈین میڈیا نے پاکستان پر پھر الزام لگا دیا، اور دوسری جانب بھارتی جارحیت کے خلاف کنٹرول لائن کی صورتحال پر غور کے لیے وزیراعظم کی زیر صدارت پارلیمانی قائدین کا اجلاس آج ہوگا، لیکن اس میں شیخ رشید کو دعوت نہیں دی گئی، جس پر عمران خان نے احتجاج بھی کیا۔ اور مودی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ کسی ملک پر حملہ کیا، نہ کسی کی زمین کے بھوکے ہیں، مودی سرجیکل سٹرائک سے مکر گئے۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی ہیں، شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیٹر نوائے وقت سید آسی صاحب۔ شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر کہیے گا کہ بھارت کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، مقبوضہ کشمیر میں فوجی کیمپ پر دھاوا ہوا، 1 اہلکار جو تھا وہ جاں بحق ہوا، 2 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کی طرف سے پچھلے 2.5-3 ماہ سے جس طرح ایک یعنی کہ پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی خاطر، جو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فرضی واقعات ہیں سارے۔ آپ اوڑی کا اٹیک آپ دیکھ لیجیے، اس کے بارے میں بھی اب تحقیقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بھی ایک پلانٹڈ سٹوری تھی ساری، اور پاکستان پر ملبہ ڈالنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا۔ تو اسی کی آڑ میں آپ دیکھیے جتنا یعنی کہ انہوں نے گرد و غبار اٹھایا پاکستان کے خلاف، جب UN جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس تھا تو یہ ساری حکمت عملی ان کی یہی تھی۔ ایک چونکہ پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، کشمیری خاص طور پہ کشمیری نوجوانوں نے جس طرح ایک جدوجہد ایک یونیک انداز میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو آگاہ کیا بھارتی مظالم سے جو ڈھائے جا رہے ہیں ان پر، کشمیری عوام پر، ان کی محض ان کی آواز دبانے کے لیے کہ وہ اپنے استصواب کے حق کے لیے دنیا کو آگاہ نہ کر سکے، تو ان پر جو ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، تو اس پر کشمیری نوجوانوں نے خاص طور پہ ایک نئی حکمت عملی کے تحت ایک یعنی کہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلائی، تو اس سے زچ ہوئے پھر یہ انڈین گورنمنٹ، تو اس نے پھر زیادہ سلسلہ تیز کیا ان کے خلاف جو ہے نا مظالم کا سلسلہ۔ تو اس میں پھر وہ برہان معظم وانی جو ہے کشمیری نوجوان حریت لیڈر، اس کی شہادت ہوئی، تو اس کے ریئیکشن میں پھر یہ زیادہ ایک سلسلہ تیز ہوا۔ تو اس پر ایک دباؤ یقینی بات ہے کہ انڈیا پر پڑا۔ پھر انڈیا نے محسوس کیا کہ اب آگے جو جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس آ رہا ہے اس پہ شاید زیادہ پریشر پڑے گا کشمیر کے مسئلہ کے حل کے لیے۔ ظاہر ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو اور اس کی اپنی قراردادیں موجود ہوں اقوام متحدہ کی، تو نیچرل بات ہے کہ پھر وہاں اس فورم پر پریشر پڑنا تھا کہ آپ اتنا مظالم کے جو پہاڑ آپ توڑ رہے ہیں کشمیری نوجوانوں پر، تو کیوں نہیں آپ اس مسئلے کو حل کرتے۔ قراردادیں موجود ہے اقوام متحدہ کی جس کے تحت کشمیریوں کا حق خود ارادیت جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے، تو آپ اس کی روشنی میں آپ انہیں حق خود ارادیت دے دیں، وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کر لیں گے انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ انڈیا کے عزائم شروع دن سے پاکستان کی سلامتی کو کمزور کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت کشمیر پر اس وقت قبضہ کیا شروع دن سے، اور پھر کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا۔ اب دیکھیں نا، کشمیر کو اگر اقوام متحدہ نے متنازع علاقہ قرار دے کر کشمیریوں کے استصواب پر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جو رائے قائم کریں گے، جو فیصلہ کریں گے، اس کے تحت اس مسئلے کا حل ہوگا، لیکن انڈیا نے کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ قائم کر لیا اور اب تک برقرار رکھا ہوا۔ اور کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ ہے؟ جی، کشمیر کے عوام تو ڈیفینیٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے تو پاکستان کے قیام سے بھی پہلے اپنے ایک نمائندہ اجتماع میں جو چودھری غلام عباس ان کے لیڈر تھے، ان کی سرکردگی میں
उन्होंने एक करारदाद पास की थी बाकायदा, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। तो यही एक बात थी, यही एक पॉइंट था जो हिंदू बनिया के जहन में समा गया था कि ये पाकिस्तान पहले ही एक उनका एजेंडा था महाभारत का, अखंड भारत, जो तौसीब पसंदाना जो उनके थे कि पूरे इस खित्ते पर हमने गलबा हासिल करना है। तो उसको ये शेकन हुआ था वो उनका मंसूबा। जो पाकिस्तान की जब क्रिएशन हुई तो उन्होंने समझा कि हमारी कोख में से इसने जन्म लिया है, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की शुरू दिन से उनकी अभी नीयत बन देखिए गई थी। सर, अगर उड़ी हमले की बात की जाए, पठानकोट वाक़े की बात की जाए, तो इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। भारतीय मीडिया बहुत उसको उछाल कर बयान करता है दुनिया के सामने। नेशनल बात है, भारतीय मीडिया तो एक, मैं समझता हूँ कि भारतीय मीडिया जो है, मैंने भी लेकिन इत्तेफाक उनकी हुआ झूठी मुझे खबरें उनके देखने सामने आ भी का, जाती हैं। इंडियन चैनल देखने का इत्तेफाक हुआ मुझे। अब तो खैर उन्होंने शायद पाबंदी लगा दी है, यानी कि वो जो इनका जो होता था ना, पाकिस्तान नशियात आती थी, तो वो हम नहीं देख सकते अब। जी। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ही हुआ है। यहाँ भी कुछ तबकात ऐसे हैं जिनके दिल में एक गुबार उठता रहता है इंडिया के साथ दोस्ती का, तो मेरा ख्याल है उन्हें भी अब अकल आ जानी चाहिए, उन्हें भी देख लेना चाहिए कि इंडिया जिस तरह जारहाना अज़ाइम, हमारे कश्मीर तो अपनी जगह पे, अब हमारी सालमियत की भी दरपया है वो, तो उसके साथ क्या हमारी एक दोस्ती हो सकती है। अगर ऐसा ही मामला होता तो बानियाने पाकिस्तान जो है, जिन्होंने इतनी तवील स्ट्रगल की क्या में पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का क्या अमल में आया था, तो इसका पस मंजर क्या था वो देखना चाहिए। लेकिन कता कलामी के लिए माफ़ी, लेकिन हमारे नवाज शरीफ साहब से उनकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, और कुछ लोग, हमारी सियासी जमातों के कुछ लोग इस बात पे नवाज शरीफ साहब को टोंट भी करते हैं कि आप तो दोस्ती की बातें करते हैं, वो दुश्मनी निभा रहे हैं। जाहिर है वो दुश्मनी तो निभा रहे हैं, उनका तो काम दुश्मनी निभाना है ना, उनका तो एजेंडा ही पाकिस्तान की सालमियत ख़त्म करने का है, तो जाहिर है उससे बड़ा दुश्मन हमारा और कौन हो सकता है। तो ये यकीनी बात है, हमारे जो तबकात इंडिया के साथ दोस्ती की ख्वाहिश तमन्ना रखते हैं, चाहे वो हुक्मरान तबकात में है, चाहे वो ताजर तबकात में है, चाहे वो हमारी अपनी कम्यूनिटी में है। हमारी कम्यूनिटी में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अमन की आशा की बात करते हैं, तो बहरहाल उन्हें अब मेरा ख्याल है अब होश के नाखन लेने चाहिए कि इस तरह इंडिया ने जो एक जाल फैलाया, और ख़ास तौर पे ये मोदी साहब जो है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी, इसका तो पस मंज़र ही ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो यानी कि कांग्रेस आई से भी आगे बढ़कर पाकिस्तान की दुश्मन है। जब भी इनका यानी कि इक़्तिदार आया, पिछला इनका इक़्तिदार देख ले, उसमें वाजपेयी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, और जो फसादात उस वक्त हुए थे उनके दौर में, तो इवन ये नरेंद्र मोदी साहब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो इनके खिलाफ मुकदमात यानी कि दर्ज बाकायदा, हिंदू मुस्लिम जो फसादात हुए थे तो उसमें ये पेश थे, यही उसका मुहर्रक थे। तो ऐसा जुनूनी आदमी अगर इंडिया का, और आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी बेस पे अमेरिका ने पाबंदी आयद की हुई थी कि ये वहाँ दाखिल नहीं हो सकता, इनको वीज़ा नहीं मिलता था, लेकिन अब शोमी किस्मत की ये प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। तो बहरहाल ये उनका जो एक जहन है, उनका माजी, उनका जो पस मंज़र उनकी जहनीत का है, जिसका वो इजहार कर भी चुके हैं 2 साल पहले जब ये बांग्लादेश गए थे, और वहाँ इन्होंने यानी कि एतराफ़, फ़ख्री अंदाज में एतराफ़ किया था कि वो मुक्ति बानी की तहरीक में शरीक रहे, जिसने पाकिस्तान तोड़ने में वो आगे कदम बढ़ाया था। तो एक आदमी जो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान का जो आज़ाद वजूद है वो कबूल नहीं है, उसको तोड़ने की तहरीक में वो शामिल रहा है, तो वो अब कैसे हमारा खैर खा हो सकता है, अब कैसे यानी कि उसके दौरे हुकूमत में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे साथ कोई भलाई करेगा, वहाँ से कोई ठंडी हवा के झोंके हमें आ जाएंगे। ये बिल्कुल अबस है। अगर कोई ऐसी सोच रखता है हमारे हलकों में से, चाहे वो हुक्मरान तबकात में है, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये तासर रहा है अब तक कि, और इनकी पॉलिसी थी भी एक यानी कि तजारत के हवाले से, क्योंकि सर इसी पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, और मोदी की जो हठधर्मी जारी है उस हवाले से। सही साहब, मोदी की जानिब से कल ये कहा गया कि हमने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, ना ही हम कोई ज़मीन का टुकड़ा चाहते हैं, और जो सर्जिकल स्ट्राइक के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो उससे भी मुकर गए। देखिए,
میں اس بارے میں تھوڑا سا مجھے سچی بات ہے افسوس بھی ہے جو پالیسی انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہمارے حکمرانوں نے اس حوالے سے، خاص طور پہ سرجیکل سٹرائک کے بارے میں. انہوں نے یعنی کہ انڈیا نے جب یہ کلیم کیا، ایک جرم کا اعتراف کیا کہ ہم نے پاکستان پر جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں اس پر اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ تھا کہ ہم دنیا کو بتا سکتے تھے کہ یہ انڈیا آپ دیکھ لیں اس کے عزائم کیا ہے کہ وہ ہم پر جارحیت کا ارتکاب کرنے کے لیے اب وہ اعتراف یعنی کہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم نے یہ جارحیت کی ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ انڈیا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یہ سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے خاص طور پہ. تو میرا خیال ہے اگر ہم اس بات کو انڈورس کرتے کہ یہ واقعی اس نے جارحیت کی ہے تو ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہوتا. ہم یو این پلیٹ فارم پہ جاتے، دوسرے عالمی اداروں پر جاتے، عالمی قیادتوں کو ہم باور کراتے کہ یہ دیکھیے انڈیا کتنا جارحیت پر اترا ہوا ہے کہ وہ اب اٹیک کر رہے ہیں اور وہ اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا. اب دیکھیے انڈیا کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے یہ جو اعتراف کر لیا کہ ہم نے یہ اٹیک کیا، تو اب وہ بیک فٹ پہ آ رہے ہیں. مودی صاحب اب انہوں نے پینترا بدلا ہے اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے کوئی جارحیت نہیں کی. یہی بات اگر ہماری طرف سے ہوئی ہوتی کہ ہاں انہوں نے کی ہے جارحیت، تو اس کے آگے بند یعنی کہ اس کے جو جارحانہ عزائم ہے اس کے آگے بند ڈالا جائے، اس کے ہاتھ روکے جائے، تو یہ ہمارا ایک یعنی کہ اس پر ایک دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا. بہرحال حکمرانوں کی جو بھی پالیسی ہے اب بھی دیکھنا چاہیے. اب اس نے ایک نیا ڈرامہ جو کیا ہے، یہ بھارتی فوجی کیمپ پر جو دھاوا اور اس کا الزام بھی جو ہے پاکستان پر عائد جیسا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کو عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے تھا کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی ہے جبکہ ہم نے اس کو مسرت کیا. اس سے پہلے بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کر دیں گے. اس کی تو کوشش ہے نا، ظاہر ہے. اب یہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس جو تھا اس کے حوالے سے انڈیا کی پوری کوشش تھی. ایک تو وہ ایک دفاعی حکمت عملی اس نے اختیار کی. جتنا پریشر پڑ رہا تھا یہ کشمیری نوجوانوں کی جو ایک تحریک تھی اس کی وجہ سے جتنے دباؤ میں انڈین گورنمنٹ آئی تھی، ایک ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس دباؤ سے نکلا جائے. دوسری یہ اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اس حوالے سے کہ یہ وہاں دہشت جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں، الزام لگاتے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں، یہ بھجواتے ہیں. تو یہ جو کشمیری جو نوجوان ہیں ان کی تحریک کو یہ ایک قسم کی دہشت گردی کا لیبل لگانا چاہتے تھے اور اس طرح یہ ایک پریشر دینا یعنی کہ جو پریشر پڑ رہا تھا انڈیا پر وہ شفٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو اس حکمت عملی میں انہیں ناکامی ہوئی تھی. وہاں یو این جنرل اسمبلی کے فورم پر تقریباً جتنی بھی قیادتیں تھیں انہوں نے یعنی کہ ایک جو پکچر جو ہے کلیئر کٹ جو ہے وہ ان کے سامنے تھی کہ کون اگریشر یعنی کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کس کی طرف سے زیادہ مظالم جو توڑے جا رہے ہیں. وہ ظاہر ہے انڈیا کا چہرہ کھل کر سامنے آ چکا تھا. تو اس کی روشنی میں تنہائی کا سامنا تو اس وقت انڈیا کو تھا اپنے یو این جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے نا. انڈیا تنہائی کا شکار ہو جاتا اگر مظالم جو ہیں وہ کشمیریوں کے جو ڈھائے جا رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں کھل کر. سر مزید بھی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت ایک بریکنگ ہے، بریکنگ شامل کرتے ہیں. بھارتی ہر درمی برقرار ہے، ایک مرتبہ پھر ایل او سی پر خلاف ورزی کی گئی ہے. بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے ایک بار پھر ایل او سی پر وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے اور یہ بتائیں آپ کو کہ بھارتی ہر درمی برقرار ہے اور ایک مرتبہ پھر ایل او سی کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے جبکہ پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے. بٹل سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے آئے روز ایل او سی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت نے ایک بار پھر ہر درمی کا مظاہرہ کیا ہے، ایک بار پھر ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ بٹل سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے اور پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی بھی کی سامنے آئی ہے جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ بھارتی گنیں خاموش ہو گئی ہیں. جی سعید صاحب دیکھیں بھارت کی جانب سے ہر دھرمی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، ایل او سی کی خلاف ورزی جاری ہے اور فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے.
ابھی دیکھیے آپ نے یہ مودی صاحب کی ایک خبر پڑی کہ انہوں نے یعنی کہ بیک فٹ پہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، وہ جو پہلے سرجیکل سٹرائک کی بات آ رہی تھی، اس کے برعکس انڈین اگریشن جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس نے پھر ایل او سی پر فائرنگ کی ہے، وہاں یعنی پاکستان کی طرف جو چیک پوسٹیں ہیں ان پر فائرنگ کی انہوں نے. تو یہی انڈیا کے جو عزائم ہیں، یہی میرا خیال ہے ہمیں دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے. ہمیں کوئی اس میں یعنی کہ اپنی اپنے کوئی دفاعی پوزیشن اس حوالے سے ہم کیا اختیار کریں گے. ہمیں تو اس وقت اگریسر ہونا چاہیے اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے ہماری قیادتیں جو عسکری اور ہماری سول قیادتیں ان کی طرف سے یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر انڈیا نے اب اگریشن کی تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے. اب اگر وہ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، اب پھر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو اعلان جنگ ہی سمجھنا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں بھارت کی جانب سے سارک کانفرنس جو اس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کیا پیغام دینا چاہتا ہے، یا وہ ہمارے ملک میں جو اس وقت منصوبے جاری ہیں ان پر سی پیک کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ پاک چائنا اقتصادی راہداری کا جاری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں؟ اس کی تو پوری کوشش ہے. سی پیک تو اسے ہضم ہی نہیں ہو رہا. بالکل. جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا، آپ دیکھیے اس نے پہلے دن سے مودی صاحب جو ہے چیخیں مارتے ہوئے وہاں بیجنگ چلے گئے تھے، وہاں کوشش کی، انہوں نے احتجاج کیا، وہاں چائنی پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اور انہیں یہ کہا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس منصوبے سے پاکستان کے ساتھ نہ کریں آپ. تو اس کی تو یہ پوری کوشش ہے. اور اس کے بعد پھر جب چائنا نے دو ٹوک جواب دیا، اس کے بعد اس نے ایک اور سازش کی، پھر ایران کو اپنے ساتھ ملایا، وہاں چابہار پورٹ جو ہے اسے چکمہ دیا کہ یہ ہم بناتے ہیں، اور یہ جو اس طرح وہ جو تجارتی راہداری ہے پاکستان کی گوادر پورٹ والی اقتصادی راہداری، اس کا جتنا ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں افغانستان کو بھی اس نے پھر اپنے ساتھ شامل کیا. تو اس طرح اس کی تو پوری کوشش ہے. وہ کوئی پاکستان کی یا اقتصادی ترقی دیکھنا چاہتا ہے. بھارت کی جانب سے کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتا. یقینی بات ہے وہ اپنی حکمت عملی میں خود ہی مار کھا جاتا ہے. لیکن ہمیں بھی جو ہے نا، ہمیں بھی اپنی کسی کمزوری کا تاثر ہمیں بھی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب ہماری طرف سے ایک ایسا تاثر جاتا ہے، جس طرح آپ نے پہلے اس پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہاں سے باتیں ہوتی ہیں انڈیا کے ساتھ امن کی، تجارت کی، دوستی کی، تو میرا خیال ہے اب تو یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے. بالکل ایک دشمن جو ہے اس کے ساتھ دشمن والا سلوک ہی ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی یعنی کہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ دشمن اول جو ہے وہ بھارت ہی ہے. بھارت ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، جبکہ روا جو ہے وہ بلوچستان میں حملے کرواتی ہے. بلوچستان میں پچھلے دنوں ان کے آفیسر بھی پکڑے گئے، کلبھوشن یادو، دنیا کے سامنے اس کے ثبوت بھی دیے گئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. اب دیکھیے یہی بات ساری ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ گھیر گھار کے جو ہے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری سالمیت کے درپے ہے. وہ جیسے بھی اس کی کوشش ہوگی، جیسے بھی اس کا ذہن میں ایک خناس ہے ایک کہ پاکستان کی سالمیت خدا نہ کرے اس نے کمزور کرنی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ ملک خدا داد ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گا. اس کو کوئی گزر نہیں پہنچ. کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پر اس حوالے سے دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. 3 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، وہاں پر بھارتی جارحیت مسلسل جاری ہے. جی بالکل یہی بات ہے نا. اب اس نے یہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس جو تھا، اس موقع پہ اس نے کوشش کی تھی کہ جو پریشر اس پہ آ رہا ہے وہ پاکستان کی طرف شفٹ کرے. پاکستان پر جس طرح اس نے دہشت گردی کے الزامات لگائے، اور پھر یہ جو اٹیک ہوا، اوڑی اٹیک ہوا، اس سے پہلے وہ پٹھان کوٹ والا جو ہے وہ ملبہ ہم پہ ڈال رہا تھا. اب اس کی بارے میں بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں تو کوئی بندہ مرا ہی نہیں وہ پٹھان کوٹ واقعے پر. تو یہ ساری ایک پلانٹڈ سٹوری تھی. اسی طرح اوڑی والا جو ہے وہ بھی واقعہ کچھ اور تھا، پاکستان پہ اس نے شفٹ کر دیا. اب یہ دوبارہ اس نے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی سازشوں کا اسی کے لہجے میں، اسی کے انداز میں جواب دینا چاہیے. اور اگر وہ اگریشن کرتا ہے ہم پر، تو میرا خیال ہے کوئی اسے معاف کرنے والی بات نہیں. ہماری جو حکمت عملی ہے، جس طرح یہاں سے کلیم کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس
ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ سخت انداز میں اسے جواب دیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جواب دیا جانا اب نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. کوئی چارہ نہیں, اب تو دوستی امن کی بات وہ کوئی چاہتا بات ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. سعید صاحب, آج بھارتی جارحیت کے حوالے سے, کنٹرول لائن کے حوالے سے جو تمام تر صورتحال ہے اس حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی اجلاس ہوگا, اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اجلاس کے ہونے سے کیا پیغام جائے گا دنیا کو؟ دیکھیے, اس اجلاس میں یقیناً میرا خیال ہے کہ عسکری قیادتیں بھی موجود ہوں گی, کیونکہ یہ اسٹریٹجی کا ایک اجلاس ہے جس میں ساری غور ہونا ہے اس میں انڈیا جس طرح جو منصوبہ بندی رکھتا ہے اس کے توڑ کے لیے. تو اس میں ایک نمائندہ اس کو بنایا جائے, میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. اگر اس میں اپوزیشن کے سارے قائدین کو بھی شریک کیا جائے, ان کی رائے بھی لی جائے, اس میں کوئی ایک فضا ایسی بننی چاہیے. آپ دیکھیں نا, 65 کی جب جنگ ہوئی تھی, جب انڈیا نے جارحیت مسلط کی تھی, تو اس وقت ایوب خان برسر اقتدار تھے, اور ایوب خان کو ہمارے سیاستدان جو ہے ایک فوجی آمر کی حیثیت سے ان کے حق میں نہیں تھے, ان کے خلاف ایک قسم کی سٹرگل وہ کر رہے تھے. لیکن وہ موقع تھا جب پاکستان پر جارحیت کا ارتکاب کیا, تو پوری سیاسی قیادتیں جو ہے انہوں نے لبیک کہا تھا ایوب خان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے, ایک پیج پر تھے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, یہ بھی 65 والے حالات سے کم نہیں ہے. انڈیا جو ہے جو اپنے جارحانہ عزائم رکھتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہا ہے, اٹیک بھی کر رہا ہے, تو اس کی روشنی میں میرا خیال ہے اس وقت حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے, اور اپوزیشن قائدین کو, اگر وہ آج کا جس طرح اجلاس ہے اس میں سارے اپوزیشن قائدین کو اگر مدعو کیا جائے تو وہ زیادہ ایفیکٹیویٹی, ایک زیادہ مؤثر ٹھوس پیغام جائے گا کہ یہ پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار بنی نظر آ رہی. آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس اجلاس میں شریک ہونا چاہیے, اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں بھی, لیکن اس کے باوجود شیخ رشید صاحب کو دعوت نہیں دی گئی. عمران خان نے اس پر احتجاج بھی کیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی دیکھیے, اس میں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اپوزیشن کے قائدین ہیں نا, انہیں بھی کچھ ہوش کے ناخد لینے چاہیے. ملک کی سالمیت کا جو تقاضا ہے اس میں کوئی ایسے انٹ شنٹ نہیں مارنا چاہیے. ابھی شیخ رشید کا میں سٹیٹمنٹ آج چھپا ہوئے میں پڑھ رہا تھا, اور جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک فرضی حملہ کرایا ہے LOC پر انڈیا سے. اس سے بڑی کوئی تہمت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر ایسی ذہنیت والا بندہ ہے تو اس کے بارے میں پھر ظاہر حکومت بھی یہ چاہے گی کہ, اور یہ ذرا دوری رہیں. میرا خیال ہے یہ قوم کو بھی یہ پسند نہیں آئے گی ایسی بات کہ آپ اتنی ایک تہمت لگا رہے ہیں انڈیا کے بارے میں, جو خود چاہتا ہے ہماری سالمیت کے درپے ہماری سالمیت ختم کرنا چاہتا ہے, اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کے کہنے پر اس نے ایک فرضی اٹیک کی, یہ کہانی گڑی ہے. تو اس سے میرا خیال ہے ہمیں جو ہے نا, یہ جو سیاست ہے الزام برائے الزام والی سیاست, ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے والی سیاست, یہ اس وقت حالات جو ہے یہ متقاضی نہیں ہے اس سیاست کے. اس سیاست کو آپ طاق پر رکھیں, وقتی طور پر آپ اپنے اختلافات فراموش کریں, ملک کی سالمیت کی فکر کریں. اگر ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے, آپ نے اقتدار کی سیاست کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, اقتدار کا حصول آپ کی منظر ہے, تو وہ ملک ہوگا تو وہ حاصل ہوگی منظر. اگر ملک کی خدا نہ کرے نہیں ہوگا تو پھر آپ کہاں انڈیا میں جا کر آپ حکومت کریں گے؟ پھر اگر آپ کے عزائم انڈیا میں حکومت کرنے کے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پھر سر, اب بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں؟ عمران خان کے رائے ونڈ مارچ کی بات کی جائے تو ان کے رائے ونڈ مارچ کے حوالے سے بھی میں آپ کی رائے لوں گی, لیکن رائے ونڈ مارچ میں ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ محرم الحرام کے بعد اسلام آباد کو بند کر دیں گے. یہی بات ہے نا, یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتے ایسی کسی تحریک کے, ایسی کسی ایجیٹیشن کے جس سے ملک کی کمزوری کا تاثر ملتا ہو. اس وقت جب کہ انڈیا ہماری سالمیت کے درپے ہے, ہمیں تو ایک اپنے اتحاد و یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے اس سٹیج پر. اگر اس وقت بھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا شیخ رشید کے حوالے سے, اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر اس طرح دھمکی دیں گے, اسلام آباد کو چلنے نہ دینے کی, حکومت کو گرانے کی بات کریں گے, تو یہ ایک قسم کا ایک سیاسی انتشار کا پیغام جائے گا دشمن کو, جو پہلے ہی ہماری سالمیت پارا پارا کرنے کے درپے ہے. تو اسے جب یہ میسج آئے گا تو ظاہر وہ سمجھے گا کہ یہ تو اندرونی طور پر بھی کمزور ہے. پاناما لیکس کی بات کرتے ہیں عمران خان, اپوزیشن جماعتیں پاناما لیکس کی بات کر رہی ہیں, تو حکومت کیوں نہیں وہ تمام تر تحقیقات کروا لیتی؟ دیکھیے, اس میں شروع میں جو ہوا تھا پاناما لیکس کے حوالے سے, نواز شریف صاحب نے جب کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا
پھر چیف جسٹس پاکستان کو لیکن انہوں نے ٹیو لیٹر آرٹس کو نہیں لکھا. مانا جا رہا. ہاں اب دیکھیے نا کسی یعنی اگر آپ ایک ہٹ دھرمی کی بات ہے, اگر آپ اس پر قائم رہے کہ ہم نے کوئی بات نہیں ماننی, تو اس طرح تو پھر کوئی یعنی کہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. آپ میں پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اس کو چلنے تو دیں, کم سے کم اس کا آغاز تو ہونے دیں. ایک یعنی کہ چاہے جس بھی پلیٹ فارم پہ جو بھی آپ کو قابل قبول ہے, کوئی وہاں ایف آئی اے کا پلیٹ فارم ہے, نیب کا پلیٹ فارم ہے, عدلیہ کا پلیٹ فارم ہے, یا کوئی اور آپ چاہتے ہیں, تو آپ اس کا آغاز تو ہونے دیں کم سے کم. اگر آپ اس کے آغاز کی راہ میں ہی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں بے تکے الزامات لگا کر, اور صرف اپنے یعنی کہ اپنا ایک آپ نے ٹی او آر دے دیا اور اس پر آپ قائم ہے کہ اسی کو عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے, تو پھر ظاہر ہے حکومت بھی کہے گی کہ پھر ہمارے اپنے ٹی او آر ہیں, آپ کے اپنے ٹی او آر ہیں, تو حکومت کو تو فائدہ ہوگا اس میں. جتنا لنگر آن ہوگا, جتنا وقت ملے گا, اس میں حکومت کو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا, اس کو حکومت کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اسی حوالے سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تبدیلی کے بارے میں, لیکن یہ جلسے جلوسوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ پیسہ غریب عوام پر خرچ ہونا چاہیے, تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے, صحت پر خرچ ہونا چاہیے؟ یہ تو میرے خیال جو کروڑوں روپے لگاتے ہیں ان کے جلسوں پر, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ, اور ان کی پارٹی میں ماشاءاللہ جو لوگ شامل ہیں, اب اگر ہم کمپیئر کریں اس سیاست کا, یہ جو پیسے کی ریل پیل والی سیاست ہے, تو اس میں کوئی پارٹی بھی یعنی کہ ایک مقابلہ بازی آپ سمجھ لیں. رولنگ پارٹی کو تو ویسے ہی ایج ہوتا ہے کہ اس کے پاس وسائل, لیکن عمران خان اس بات پہ ٹونٹ بھی تو کرتے ہیں نا نواز شریف صاحب کو کہ آپ تو بینرز پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, اشتہاروں پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن خود بھی پیچھے نہیں ہے وہ. یہی بات ہے نا کہ اب آپ بھی اسی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ عوام کی کیسے خدمت کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. جس طرح انہوں نے ظاہر ہے ایک بے دریغ استعمال کیا, اور یہ جو بائی الیکشن ہوا تھا یا ایاز صادق صاحب والا, اس میں جتنے پیسے انہوں نے استعمال کیے پی ٹی آئی والوں نے, وہ تو انتہا کی بات تھی. ٹھیک ہے نا. ہر گھر میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ, ہر ووٹر کو کس کس چیز سے نوازا انہوں نے. تو یہ اگر ہم کمپیئر کریں تو اس طرح پھر یہ الیکشن جو ہے, جو تبدیلی کی جو بات ہوتی ہے کہ عام آدمی کا عمل دخل ہوگا انتخابی عمل میں, تو عام آدمی کے لیے راستے تو اور بھی بند ہو رہے ہیں نا. پھر اس طرح اگر پیسے کی ریل پیل کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں گے, تو عام آدمی تو بیچارہ کینڈیڈیٹ بننے کا بھی نہیں سوچ سکتا. اس کے جو یعنی کہ الیکشن کمیشن کے جو اخراجات ہیں وہ ہی افورڈ نہیں ہوتے اس سے. ٹھیک ہے نا. چاہے جائے کہ آپ یہ انتخابی مہم میں آپ جتنے کروڑوں روپے ضائع کرتے ہیں, یہ وہ سوچے عام آدمی کہ میں بھی اتنے پیسے لگا کے اس دوڑ میں شامل ہو جو انتخابی مہم کی, تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو نظام ہے اس وقت, جو ایک کہا جائے کہ رواج چل چکا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ اشتہاری مہم چلانی ہے, بہت پیسہ خرچ کرنا ہے, تو اس میں کوئی پڑھا لکھا عام شہری جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا؟ نہیں آ سکتا شبیلا, یہی میں بات کر رہا ہوں نا. اس میں اگر ہم انتخابی اصلاحات کی بات کریں تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ یہ کٹ کیسے لگانا ہے, ہم نے پابندی کیسے لگانی, ہر پارٹی کو پابند کیسے کرنا ہے کہ وہ ایک لیمٹ میں رہے. اس کے لیے کچھ آئیڈیاز موجود بھی ہیں. ایک متناسب نمائندگی کا طرز انتخاب ہے جس میں کینڈیڈیٹ یعنی کہ خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ پارٹی جو ہے ووٹ جو ہے وہ پارٹی کو پڑتے ہیں, کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑتے, اور جتنے ووٹ ہوتے ہیں اس کے تناسب سے پھر سیٹیں جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے پارٹیوں کو. تو میرا خیال ہے اگر اس سسٹم کو آزمایا جائے, یہ بھی ایک جمہوری نظام کی طرف ہی ایک ہے. لیکن اب پتہ نہیں کچھ لوگ جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ صدارتی نظام کی تجویز بھی دیتے ہیں. نہیں, وہ صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہی ہے. امریکہ میں جو سسٹم ہے وہ جمہوری سسٹم ہی ہے نا, چاہے وہ صدارتی الیکشن ہے. اس میں یعنی کہ جمہوری نظام ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے, ایک صدارتی جمہوری نظام ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے, ہم نے اتنے تجربات کیے اب تک پارلیمانی جمہوری نظام کے, اور وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس میں زیادہ قباحتیں نکل رہی, تو ہمیں دوسرے سسٹم کو آزمانے میں کیا قباحت ہے, پھر وہ بھی آزما کر ہم دیکھ لیں. اب کہتے ہیں کہ ہم نے آزمائے ہوئے پہلے بھی صدر, وہ صدر تو رہے ہیں مارشل ادوار میں, وہ پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت تو نہیں رہے ہیں نا. وہ تو یکاؤ تنہا ان کا اقتدار ہوتا تھا, وہ چاہے دن رات ان کے وہ من مانیاں کرتے تھے. تو اس سسٹم کو
ہم اگر کہیں کہ وہ صدارتی نظام ہم نے آزمایا تو میرے خیال وہ صحیح بات نہیں ہوگی. صحیح معنوں میں جو اگر ہم نے جمہوری صدارتی نظام اپنانا ہے تو پھر امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, صحیح. جو اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی عوام کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کینڈیڈیٹ کون سا لینا ہے. بالکل. پہلے وہ سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد ان کے جب کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. اب جس طرح آپ دیکھیے ٹرمپ اور ہلیری کا پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کس نے اس پارٹی کا صدارتی انتخاب بننا ہے, امیدوار بننا ہے, تو اس کے بعد پھر صدارتی انتخاب کے لیے قوم کے پاس جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے بڑی جمہوری ایک رول لیکن اگر امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں پر الیکشن پالیسی کے تحت ہوتا ہے. ہمارے ہاں الیکشن شخصیات کے پر ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. ہاں, یہاں تو ایک یہ بات بھی ہے نا کہ الیکٹیبل کی ایک ٹرم نکلی ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں نے ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ کون کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے حلقے میں جیتنے کی پوزیشن رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسی کو پھر پریفر کرتے ہیں, چاہے وہ چور ڈاکو ہے, چاہے لوٹ مار کر کے اس نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے, چاہے عوام جو ہے اس سے نکو نک آئے ہوئے, لیکن وہ ایک ٹرم بن گئی ہے کہ یہ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے, پیسہ ہے اس کے پاس. سر یہاں پہ تو بات کی جائے نا تو فیملی جو ہے نا وہ ایک بھائی ایک پارٹی کے ساتھ ہے, دوسرا بھائی دوسری پارٹی کے ساتھ ہے. وہی بات ہے نا کہ ہر پارٹیوں کی مجبوری بنی ہوئی ہے ایسے لوگ, تو اس طرح پھر آپ تبدیلی کے دعوے کرتے ہیں اور انہی لوگوں پر آپ تکیہ کرتے ہیں, پھر تو کیسے آپ تبدیلی لائیں گے پھر. اس معاملے میں نا کئی گھروں میں یہ لڑائی بھی دیکھی ہے, کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ نون لیگ کے ساتھ ہے, تو فیملی ہی آپس میں بٹی ہوئی ہیں. یہی بات میں جو میں نے سجیسٹ کر رہا ہوں نا, ایک وہ متناسب نمائندگی والا, اگر اس کو بھی آزمایا جائے تو میرا خیال ہے ایک تجربہ وہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اس میں پارٹی جو ہے وہ امیدوار ہوتی ہے, صحیح, مجموعی طور پر ایک پارٹی, اس پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں, پھر جتنے ووٹ پڑتے ہیں اس پارٹی کو اس کے تناسب سے اس کو سیٹیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کینڈیڈیٹ جو ہے انڈیویجول جو ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے. یعنی ہمیں بھی ایک دفعہ صدارتی نظام کو آزمانا چاہیے. جی ضرور آزمانا چاہیے, بالکل. اچھا سر, ہم بات کر لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ گرمی کچھ زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تو بات کی جاتی ہے کہ 2018 سے پہلے تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا, اگر صورتحال یہی رہی تو خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی دیکھیے یہ خبر ابھی آج چھپی ہوئی ہے کہ یہ عدم ادائیگی پر 5 نجی بجلی گھروں نے پیداوار بند کر دی. جی, تو لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا تھرمل پاور پلانٹس والا, یہ بھی ایک کمشنروں کا چکر ہوتا ہے, ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پاور پلانٹس دیتے ہیں. تو زیادہ ہمارے جو ہے وسائل ملک کا جو قومی خزانہ جو ہے یہ لوٹ مار ان کی نظر ہو جاتی ہے. یہ جب اقتدار میں آئے تھے مسلم لیگ نون تو انہوں نے پہلے بجٹ میں دعویٰ کیا کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. وہ اس طرح انہوں نے کیا کہ یہ ہم نے ساری ادائیگیاں کر دی پاور پلانٹس کو. اگر انہوں نے ادائیگیاں کر دی تھی اس وقت ساری, تو اب یہ اتنا دوبارہ قرضے کیسے چڑھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک لوٹ مار کا ذریعہ, اب وہ ظاہر ہے وہ اپنی پروڈکشن بند کر دیتی ہیں تھرمل پاور پلانٹس, تو بجلی کی شارٹیج ہونا تو لازمی بات ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ مہنگے تھرمل پاور پلانٹس کی طرف رہے, کیوں نہیں آپ ہائیڈل بجلی کی طرف آتے جو سستی ترین ہے, پانی کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے بلا وجہ یعنی کہ ایک رکاوٹ ڈالی ہوئی, کالا باغ ڈیم کو آپ نے متنازع بنا دیا, کوئی اور ڈیم بھی آپ نے نہیں بننے دیا. چلے کالا باغ ڈیم نہیں بنا تو کوئی اور تو بنائے کم از کم, بالکل ڈیم تو بنائے نا, بنائے تو صحیح آپ. تو انڈیا کو اسی لیے پلس پوائنٹ حاصل ہوتا ہے کہ اس نے فائدہ اٹھایا, اس سے سنتاس معاہدہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا, اگرچہ وہ ہمارے خلاف تھا وہ معاہدہ, لیکن جو تھوڑا بہت ایڈوانٹیج تھا ہم نے وہ بھی حاصل نہیں کیا, ہم نے ڈیم ہی نہیں بنائے. اس کے بعد انڈیا کو موقع مل گیا وہاں. صحیح, یہی بات آصف صاحب کے تمام تر صورتحال سے حکمرانوں کو نکلنا چاہیے اور عوامی مسائل پہ بھی بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ ایڈیٹر نوائے وقت سعید آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا وقت دیا. حکمرانوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کرپشن کی بات کرتے ہیں, لیکن صحت, تعلیم کے بارے میں ان تمام مسائل جو عوام کو درپیش ہیں ان پر بھی حکمرانوں کو بات کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.